شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ پرسوں ایک منظم سازش کر کے اس قوم کے کپتان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو سارے حکومت کے درباری ایک ایک کر کے لائن سے آگے تقریریں کر رہے ہیں, او جی وہ تو ایک بندہ تھا, اس کو خان صاحب کی پتہ نہیں مذہبی بات کیا بری لگ گئی اور اس نے اس کی وجہ سے کہہ دیا. یہ ساری قوم جانتی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. اینی شاید موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ جگہ سے فائر آیا, ایک سے زیادہ مختلف ہتھیار استعمال کیا گیا. ہم کنٹینر کے باہر تھے. عمر ایوب کدھر گیا؟ عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے. ہمیں آواز آئی جتنا یہ ڈی ایس این جی کھڑی ہے دور, اتنا ہم کنٹینر سے دور تھے اور یہ فائر آرمز استعمال کرتے رہے. آتشی اسلحہ استعمال کرنے کا تجربہ ہے. اور انہوں نے جیسے ہی سنا, انہوں نے مجھے کہا کہ اسد بھائی یہ آٹومیٹک ویپن بھی استعمال ہوا ہے, سنگل شاٹ والی پسٹل بھی استعمال ہوئی ہے اور 2 مختلف آٹومیٹک ویپن کے بس بھی مارے گئے. یہ کوئی یقین نہیں کرتا. بوٹ پالش, رانا ثناء اللہ, یہ کوئی یقین نہیں کرتا تمہارے جھوٹ پر کہ یہ ایک آدمی کا کیا ہوا ہے. یہ منظم سازش تھی, یہ کپتان کے خلاف سازش تھی, یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. انشاءاللہ تعالی یہ سازش تو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی ہے. اور تم کتنی دیر روکو گے ایف آئی آر کو؟ ایف آئی آر تو کٹے گی, ہم دیکھتے ہیں کون روکے گا. میں ذرا اس کی بھی بات کر لوں, ایک منٹ, ذرا میں اس کی بھی بات کر لوں. کل انہوں نے ایک آئی ایس پی آر کا بیان شائع کیا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بول دوں کہ حب الوطنی پر صرف آپ کا دعویٰ نہیں ہے, یہ سارے حب الوطن کھڑے ہیں. رک جاؤ, یہ اہم بات ہے, ذرا غور سے سن لو, ذرا غور سے سنو. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اداروں پر الزام لگایا. آپ غلط کہتے ہیں. یہ عمران خان کوئی مریم نواز نہیں ہے جو ٹویٹیں کر کے کہتی ہے کہ پاکستان کی فوج نے ممبئی پر حملہ کروایا. یہ مریم نواز نہیں ہے جو کہتی ہے کہ پشاور میں اے پی ایس کے سانحے میں بچوں کو پاکستان کی فوج نے مروایا. یہ خواجہ آصف نہیں ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی قوم کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے. آئی ایس پی آر, مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے جب ہم آپ کو یہ بات یاد دلاتے ہیں, لیکن اس قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے. اور یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے پاکستان کو ایک طاقتور قوم
فوج چاہیے. اب سنو نوجوانوں, سنو, یہ سارے قوم کے سننے کی بات ہے کہ عمران خان کا دماغ کیسے چلتا ہے, وہ کس بات پر یقین رکھتا ہے. کل ہم بیٹھے ہوئے قوم سے خطاب کیا, قوم سے خطاب کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے کمرے میں گئے. اگلی میٹنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب ذرا سا سوچ لیں, ان کا اینگل ذرا مختلف ہوتا ہے, تو یہ کیا سوال پوچھیں گے آپ سے, ذرا سنو عمران خان کا جواب, اور آئی ایس پی آر آپ بھی سنیں عمران خان کا جواب. خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے, فوری طور پہ پہلی چیز کیا کہی, مجھے پتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے مجھ سے آئی ایس آئی یا فوج کے خلاف بات کروانے کی, لیکن اسد ہم نے دنیا کے سامنے اپنے اداروں کا دفاع کرنا ہے. یہ عمران خان کی سوچ ہے. لیکن اب آ جائے کہ عمران خان نے الزام جو لگایا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ادارے سے یہ قوم محبت کرتی ہے تو اس ادارے میں کام کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو میرا سوال سنو, میرا آئی ایس پی آر سے سوال ہے, میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہر فوجی ٹھیک کام کرتا ہے تو یہ بتائیں آپ کورٹ مارشل کس کا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ صرف فوج کی وردی پہننے سے آپ محب وطن نہیں ہو جاتے. اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہ سارے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ فوج کے دشمن نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فوجی قوم کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ محب وطن ختم نہیں ہو جاتے. اس لیے تحقیقات کرائی جائے, پاکستان کے کپتان کے اوپر حملہ ہو, قوم کی ریڈ لائن کراس ہو اور خاموشی سے قوم بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک بات کرتا ہوں, آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میری زندگی میں اتنا غمگین میں آج تک نہیں ہوا جتنا آج صبح جب میں نے اعظم سواتی صاحب کو فون کیا اور وہ بہادر مرد جو بے خوف ہے. میں آپ کو بتاؤں 2014 دھرنا ہو رہا تھا, بدترین شیلنگ کی گئی, لوگ غائب ہو گئے وہاں سے. کنٹینر جو تھا خان صاحب جس میں تھے کنٹینر کے, مجھے کبھی نہیں بھولتا صبح کے وقت اعظم سواتی اس کنٹینر کے باہر کھڑا ہوا تھا. ایسا مرد ہے وہ. لیکن آج صبح جب میں نے اعظم سواتی کو فون کیا وہ ایک جملہ مکمل نہیں کر سک رہے تھے اور وہ رونا شروع کر دیتے تھے. چیف جسٹس صاحب, آپ سے یہ کون سوال کر رہی ہے؟ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے
انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اسلام کی ہدایات پامال کی جا رہی ہے۔ 75 سال کا سینیٹر، اس کی بیوی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کب تک چھپے رہیں گے چیف جسٹس صاحب؟ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے چلایا جائے۔ بلائیں مجھے کنٹمپٹ کے اوپر، بلائیں توہین عدالت کے اوپر۔ قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، یا آپ انصاف دیں گے یا قوم کو اعلان کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کے دروازے قانون اور انصاف کے لیے بند ہو گئے۔ یہ قوم، یہ بیدار قوم ہے، یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ دلیر قوم ہے، یہ بے خوف قوم ہے، یہ اب چپ نہیں رہے گی۔ ریاست پاکستان کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری، لیکن یہ ریاست کی بھی ذمہ داری کہ اپنی قوم کے جذبات کا احترام کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ جو موجود ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور خاص طور پہ میں کہوں گا جس طریقے سے اس قوم کے بچے اور اس قوم کی عورتیں جاگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی